کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت اور مقبوضہ جموں کشمیر کی جیلوں میں اس کے رہنماؤں اور کارکنوں کے علاوہ علماء کرام، صحافیوں، طلباء، تاجروں اور انسانی حقوق کے محافظوں سمیت ہزاروں کشمیریوں کی حالت زار پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں سے اپیل کی ہے کہ وہ نظر بندوں کی رہائی کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالیں۔ سری نگر میں جاری ایک بیان میں حریت کانفرنس کے ترجمان نے کہا ہے کہ یہ نظر بند اور 2019 سے اپنے گھر میں مقید میروائز محمد عمر فاروق بدترین سیاسی انتقام کا شکار ہیں۔ ترجمان نے ان تمام نظر بندوں کے صبر و ثبات کو سلام تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ تاہم یہ جابرانہ اقدامات کشمیری عوام کو اپنے حق کی خود ارادیت کے حصول کی جدوجہد سے باز نہیں رکھ سکتے۔ دریاست بھارتی تحقیقاتی ایجنسی اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ نے 5 بے گناہ کشمیری نوجوانوں کے خلاف ایک اور بدنام زمانہ ایجنسی NIA کی عدالت میں بے بنیاد فردی جرم عائد کر دی ہے۔ ان نوجوانوں پر نومبر 2022 میں ناربل برگام میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہونے کا جھوٹا الزام عائد کیا گیا تھا۔ ادھر ایک اور بھارتی ایجنسی SIA نے عمان میں کام کرنے والے ایک نوجوان دانش احمد کو وطن واپسی پر سری نگر ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا۔ قابضین نے تحریک آزادی کا حامی قرار دے کر اس کے خلاف غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے کالے قانون UAPA کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ دریاسنا سری نگر میں لوگوں نے BJP اور RSS کے ساتھی اور نام نہاد اپنی پارٹی کے صدر الطاف بخاری کی طرف سے عوام کے مذہبی جذبات مجروح کرنے اور علاقے میں فرقہ وارانہ کشیدگی پیدا کرنے کی کوشش کے خلاف زبردست احتجاجی مظاہرے کیے۔ یہ احتجاج الطاف بخاری کی طرف سے شیعہ برادری کو نشانہ بنانے کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے ایک دن بعد سامنے آیا۔ شیعہ اور سنی دونوں برادریوں پر مشتمل بڑی تعداد میں لوگ سری نگر کے علاقوں پاند چوک اور جڑی بل میں جمع ہوئے اور الطاف بخاری کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے ان کا پتلا نظر آتش کر دیا۔ ادھر شیعہ برادری نے ایک بیان میں کہا ہے کہ الطاف بخاری نئی دلی میں اپنے آقاؤں کے کہنے پر حق کی خود ارادیت کی جدوجہد میں مصروف کشمیریوں کے اندر فرقہ وارانہ انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں BJP اور RSS کا ساتھ دینے والوں کا انجام بھیانک ہوگا۔ نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے الطاف بخاری کے بیان پر کہا ہے کہ کچھ عناصر تفرقہ پیدا کر کے کشمیریوں کی جدوجہد کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ضلع شوپیاں میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کے دوران انہوں نے کہا ہے کہ ایک ایسا خود ساختہ گروپ تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو 2019 کے غیر جمہوری اقدامات کو جائز قرار دے۔ انہوں نے کہا کہ تاہم ان کوششوں کو ناکام بنایا جائے گا۔ بھارت میں مودی حکومت کی فسطائیت کی ایک اور جھلک چندی گڑھ میں اس وقت سامنے آئی جب وہاں پوسٹ گریجویٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل ایجوکیشن اینڈ ریسرچ کی انتظامیہ نے نرسنگ کی 36 طالبات کو وزیراعظم مودی کی ماہانہ ریڈیو تقریر من کی بات نہ سننے پر ایک ہفتے کے لیے ہاسٹل چھوڑنے سے روک دیا ہے۔ انتظامیہ نے ایک تحریری حکم نامے میں ان طالبات پر یہ تقریر سننے کا حکم ٹھونس دیا تھا۔